دیا گیا ہے. آج ہر محب وطن پاکستانی باہر ہے. آج 1 کروڑ پاکستانی جو باہر ہے وہ متجسس ہے, وہ متمنی ہے, وہ ملتمس ہے, وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. خدا را آؤ گے, بڑھو, اس ملک کو بچاؤ. ہر پاکستانی میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسے فکری اس میں الجھاؤ میں الجھا دیا گیا ہے. ایک ایسی ڈویژنس قائم کر دی گئی ہے ہماری سوسائٹی کے ہر طبقے میں چیزیں کر دی گئی ہے. یہ سامراجی قوتوں کا تو یہ انداز تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور انہوں نے یہاں آ کر بہت فکری انتشار پیدا کیا, کچھ طبقاتی جو ہے کشمکش پیدا کی. اور اس کا ہم نے شاہزادہ ضیاء الحق کے بھی اس دور میں دیکھا جو ڈویژن تھا سوسائٹی کا, اس نے نیشنل, اس نے قومیت کو ختم کر دے, اس نے صوبائیت کو جنم دیا, اس نے تعصبیت کو جنم دیا, اس نے مذہبی منافرت کو جنم دیا, اس نے فرقہ واریت کو جنم دیا. اور وہ آج ایک تناور درخت کی طرح ہمارے سوسائٹی میں ایسے سرایت کر رہے ہیں کہ ہمیں گلی گلی جو ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے متحارب کر دیا ہے. اور یہی ہے چیز جو ہماری قومی یگانگت کو, قومی یکجہتی کو مجروح کر رہی ہے. اور یہ کیوں بھی ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر عدلیہ کو اور وکلا کو لڑاؤ گے تو نظام عدل کمزور ہوگا. عدلیہ کالے کوٹ کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. نہ صرف یہ کہ ہماری قانونی جہاں تک جدوجہد ہے اس میں آپ دیکھ لیں, جہاں وکیل کی جان اور خون اور پسینہ لگتا ہے وہی اچھا ایک فیصلہ آتا ہے جدید کی جانب سے. اور یہاں دلیری سے وکلا ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, وہاں کی قوتوں کو بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ جوڈیشری پر حملہ کر سکیں. اور ہمیشہ یہ لڑاتے ہیں اور یہ تفرقے کرتے ہیں وکلا اور بار کے درمیان. اور ڈویژنس ہوتی ہے, وکلا کے اپنے اندر بھی ایک ڈیوائیڈڈ رول کی پالیسی کی جاتی ہے تاکہ یہ جو ہے ڈکٹیٹوریل جو ہے فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ فسطائیت کو جو ہے یہ جنم دے. حاکم بدہن ہم نے آدھا پاکستان تو اڑا لیا جب اپنے آئین پر عملداری سے یا جمہور پر عملداری سے یا آئین کے مینڈیٹ پر یا عوام کے جو ہے فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دیا. ہم نے آدھا پاکستان توڑ دیا, اقتدار نہ دیا. بس کر دے بہت ہو لیا. اب پھر ایک نہج پر ہے, ہم ایسی نہج پر آئے ہیں. یہ کیا جو آج کی قرارداد ہے, مجھے بتائیں کہ کبھی 72 بند گاڑیاں ہائی کورٹ کی پریمیسز میں آ سکتی ہیں؟ کبھی کالے کوٹ کو تقریم اور تعلیم کو اس طرح سے تار تار کر کے مجروح کیا جا سکتا ہے جو کیا گیا ہے یہاں؟ کیا دہشت گردی کے دفعات کے تحت وکلا کے خلاف مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں؟ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کی ضرورت ہے؟ یہ بار کو متحد ہونا پڑے گا. یہ بار صرف بات کا یہ سرمایہ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ نظام عدل اس وقت زنجیروں میں جکڑ دی گئی ہے. یہ 6 ججز نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چٹھی لکھی ہے اسی سے نہیں صرف شاہزادہ اگرچہ اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی. اور میں حیرت ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر اور چیف جسٹس کیسے مل سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس وزیر موجود ہے. ہمارا پہلا چیف جسٹس جو یہاں سرکٹ پر آئے تھے وہ لیاقت علی خان یہاں تشریف لایا اور انہوں نے اطلاع کی کہ وہ چیف جسٹس سے ملاقات کے متمنی ہے, ملنا چاہتے ہیں. اور آپ کو علم ہے, آپ کے علم میں کہ یہاں چیف جسٹس کے سیکرٹری نے جواب دیا کہ چیف جسٹس صاحب یہاں سرکٹ پر آئے ہوئے وفاق کے مقدمات اور وفاق کے خلاف مقدمات یہاں لگے ہوئے ہیں ان کی عدالت میں, وہ آپ سے ملاقات کرنے سے معذرت خواہ ہے کیونکہ وہ شاید یہ شائبہ نہیں دینا چاہتے کہ کوئی فیصلہ متاثر ہوا ہے, کسی شہری کے حقوق پر متاثر ہوا ہے وہ فیصلہ. یہ ہماری گولڈن سنہری روایات ہے سپریم کورٹ کی, اس وقت فیڈرل کورٹ ہوا کرتی تھی. یہ ہے ہماری جو ابتدا ہے. اور یہاں
ہم چیف ایگزیکٹو جس کے خلاف شکایت کی ہے ان 6 ججز نے شکایت کی ہے، اس چیف ایگزیکٹو کو ہمارے چیف جسٹس صاحب ملاقات کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور پھر ایک جو ہے انڈر دی جوڈیشل کمیشن انکوائری ایکٹ 1970 جو ہے کمیشن بنا دی جاتی ہے ریٹائرڈ سابقہ چیف جسٹس کی. یہ تو بھلا اس کا جو ہے گیلانی صاحب ہے، اس نے کہا کہ بھائی یہ تو اس معاملے میں آتا ہی نہیں ہے، کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے ہاتھے میں آتا ہی نہیں ہے، یہ تو جوڈیشری کا مسئلہ ہے. جوڈیشری کہہ رہی ہے کہ ہم پر جو ہے ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے، ہم منصفانہ آزادانہ فیصلے نہیں کر سک رہے ہیں، ہمارے کار سرکار میں مداخلت کی جا رہی ہے، اس لیے اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل دیکھے. اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کیا اسی کو یعنی جس افطار کے اسی کے لونڈے کو ہم نے جو ہے جس کے خلاف شکایت ہے اسی کو چیف جسٹس بلا کے چیف ایگزیکٹو کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ تم کمیشن بنا دو. کمال نہیں ہے یہ اس ملک میں یہ انصاف کا کیا یہ معیار ہوگا باہر کے. پھر جب سپریم کورٹ کا اپنا انٹرنل پریشر پڑا اور جب صدر گیلانی صاحب نے انکار کر دیا تو پھر سپریم کورٹ میں معاملہ ٹیک اپ کیا گیا. اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ آدھا گھنٹہ کیا ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے سارا، میں دہرانا نہیں چاہتا. پھر تمام ججوں نے وہیں سپریم کورٹ کے اندر سے انہوں نے کہا یہ کیا مذاق ہو رہا ہے، اور لوگ جھوک ہوتی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی ایک سائڈ لیتے ہیں، جسٹس اکرم اللہ صاحب بھی لیتے ہیں، جسٹس ایک فیمیل جو جج بیٹھی ہوئی ہے مسرت الہانی صاحبہ بھی لیتی ہیں. اور پھر ججز سارے جو ہے وہ جب پڑھ جاتے ہیں ایک قسم کے چیف جسٹس صاحب کو تو پھر وہ اس کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں اور رپورٹیں منگواتے ہیں سارے چیف جسٹس سارے ججز سے، سارے ہائی کورٹ یعنی ملک کے سارے ہائی کورٹ سے. اور سارے ملک کے ہائی کورٹ کے سپیریئر ججز نے کیا لکھ کے بھیجا ہے؟ انہوں نے تائید کی ہے کہ ہمارے بھی انصاف کے ایوانوں میں گھس بیٹھیے اس انداز سے ہمیں مداخلت کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی جو ہے خوف آتا ہے کہ ہم عدالت میں منصفانہ آزادانہ انصاف نہیں کر رہے. ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ کی یہاں بھی مداخلت ہے. اور پشاور ہائی کورٹ نے تو اس حد تک لکھا کہ جب ہم نہیں مانتے تو اکراس دا بارڈر ہمیں دہشت گردوں سے دھمکی دی جاتی ہے، ہماری جان اور ہمارے بچوں کو دھمکی دی جاتی ہے کہ ان کا یہ حشر ہوگا. اب اندازہ کریں ایسے میں جب نظام عدل کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہو تو کیا کورٹ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیا عدالتوں پہ کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ کیا ہم خاموش تماشائی بن کے اس غلامی کے توق کو، اس آئین کے انحطاط کو، اس آئین کی اینہیلیشن کو کیا ہم خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہیں گے؟ تو پھر اس کالے کوٹ کہنے کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. معاف کیجیے گا اگر رول آف لا نہیں ہے، اگر آئین کی پاسداری عملداری نہیں ہے تو پھر ہمارا وجود جو ہے ہمیں کالا کوٹ اتار دینا چاہیے. پھر غلامی کے توق میں خالی خاکی ٹوپی والا ہو، خالی ہیٹ والا ہو، خاکی ہیٹ والا ہو یا خاکی وردی والا ہو، پھر کوئی بھی حکمرانی آپ پر کرے پھر معاف کیجیے گا پھر بات کرے انسانی حقوق کی، مت بات کریں بنیادی حقوق کی، مت بات کریں آئینی حقوق کی، پھر کسی چیز کی آپ مت بات کریں، پھر غلامی ہمارا مقدر ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ کو پھر ایک چیلنج آیا ہے اور کالے کوٹ نے پھر جس طرح ہم نے پہلی تقریب کی تھی اور پہلے